نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 31 ہے، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ البر، بر یبر، اس کا معنی ہے نیکی کرنا، ضرب یضرب سے ہے۔ حسن یحسن، کرم یکرم سے اچھا ہونا۔ الخلق آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے اخلاق، اور خلق آئے تو اس کا معنی ہے پیدائش۔ جیسے حدیث میں ہے کان خلقہ القرآن، یعنی حضور کے اخلاق تو پورے کے پورے قرآن ہے۔ اثم، اثم یأثم، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے گناہ کرنا۔ حاک، حاک یحوک، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے شک اور تردد میں ڈالنا، یعنی دل میں کھٹکنا، دل میں وسوسہ ڈالنا، شک ڈالنا۔ اور صدر اس کی جمع آئے گی صدور، صدر یصدر یا صدر یصدر، آگے بڑھنا، آگے ہونا یا صادر ہونا۔ کرہتا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کرہ یکرہ، کرہن سمع یسمع سے کسی چیز کو ناپسند کرنا۔ اطلع یطلع، اطلاع اس کا معنی ہے واقف ہونا، مطلع ہونا، کسی چیز کی خبر پہنچنا۔ اور طلع یطلع سمع سے یا طلع یطلع، طلع یطلع، فتح اور نصر سے اس کا معنی ہے جاننا یا پہاڑ پر چڑھنا۔ یہ آ گئی اس کی لغوی تحقیق۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی اچھا اخلاق ہونا یہ نیکی ہے۔ والاثم، اور گناہ، ما وہ ہے، حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو تمہارے دل میں شک اور تردد پیدا کرے، وہ گناہ ہے۔ وکرہتا، اور آپ برا سمجھیں کہ ان یطلع علیہ الناس، کہ اس پر لوگ آپ کو دیکھیں، ان یطلع دیکھیں، علیہ اس گناہ پر، الناس لوگ، یعنی وہ گناہ کرتے وقت لوگ آپ کو دیکھیں، آپ اس بات کو ناپسند کرو، تو وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ یعنی جس کام کو کرنے سے دل میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے اور آپ جو ہے وہ ناپسند کریں کہ لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں، تو اس کو گناہ ہے۔ لیکن یہ گناہ ایسے شخص کے لیے ہے جو عقل سلیم رکھتا ہو۔ جس شخص کے پاس عقل سلیم نہ ہو، جو خیر و شر کی تمیز نہیں رکھتا ہو، تو ظاہر ہے اس کے سامنے تو جتنی بھی بری چیز ہے وہ اچھا ہی سمجھے گا۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں۔ البر مبتدا، حسن الخلق مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ والاثم مبتدا، ما موصول، حاک فعل، ضمیر اس کا فاعل، فی صدری کا یہ سارا جو ہے وہ اس کی متعلق ہو گیا۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر معطوف علیہ معطوف آگے۔ وکرہتا فعل، انت ضمیر اس کا فاعل، ان جو ہے وہ مصدریہ، یطلع فعل، الناس فاعل، علیہ متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر بتاویل مصدر ہو کر جو ہے یہ وکرہتا فعل کے لیے جو ہے یہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ معطوف علیہ کے لیے معطوف ہو گیا، یہ سارا کا سارا جملہ معطوفہ ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ الخلق، خلق مخلوق کو کہتے ہیں، اور عیال، عال یعول عولا، یعنی اہل و عیال کی ذمہ داری اٹھانا یا صاحب عیال ہونا۔ عیال ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے نام، نفقہ، خرچہ وغیرہ ذمہ داری جو ہے وہ اس شخص پر ہوتا ہے۔ فاحب، احب یحب، احباب باب افعال سے ہیں۔ الخلق مخلوق، الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ اب اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق یعنی ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے عیال کی طرح ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مخلوق، یعنی مخلوق میں سب سے بہترین اللہ کی نظر میں من وہ شخص ہے
احسن الی عیالہ، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی جس طرح انسان چاہتا ہے کہ اس کے یعنی اس حدیث میں یہ بتایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جس طرح ایک شخص کے اہل و عیال میں اس شخص کو سب سے محبت ہوتی ہے، سب کے ساتھ وہ شفقت کرتا ہے، سب کی ساتھ جو ہے وہ محبت کرتا ہے، تو اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ سارے مخلوق کے ساتھ اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، سب اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ اور محبوب شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے جو ہے وہ عیال کے ساتھ، اللہ کے کنبے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی فضیلت ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنی چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، الخلق عیال اللہ، الخلق مبتدا، عیال اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے فا تفصیلیہ، احب جو ہے یہ اس میں تفضیل مضاف، الخلق یعنی فاحب، اور فاحب الخلق، احب مضاف اور الخلق مضاف الیہ، الی اللہ یہ متعلق ہو گیا، احب صیغہ اس میں تفضیل کا، اس میں تفضیل مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا مبتدا۔ آگے من موصول، احسن، احسن فعل ضمیر اس کا فاعل، الی عیالہ یہ ہو گیا احسن فعل کا متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر من موصول کے لیے صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حدیث نمبر 33 ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم اسلم یسلم اسلام باب افعال سے جھک جانا، مسلم جھکنے والا، اسلام لانے والا، من وہ ہے، سلم المسلمون، سلم یسلم محفوظ ہونا، محفوظ کرنا، اور مسلمون یہ مسلم کی جمع ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے السنہ، ید اس کی جمع آتی ہے ایدی۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیں کہ المسلم مسلمان یعنی حقیقی مسلمان یعنی کامل مسلمان وہ شخص ہے کہ سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرے مسلمان اس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ ہو، یعنی دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو، یعنی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے جو ہے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، تو وہ مسلمان جو ہے وہ حقیقی اور اصلی اور مسلمان کہلانے کا لائق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے جن 5 احادیث کا انتخاب فرمایا تھا، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس میں یعنی مسلمان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ لسان اور ید کا ذکر کیا اس لیے کہ عمومی طور پر مسلمانوں کو یا انسانوں کو انہی 2 چیزوں سے تکلیف دی جاتی ہے۔ ویسے یا تو ذکر ان دونوں کا ہے، لیکن مراد جو ہے وہ پورے اعضاء ہیں کہ کسی بھی اعضاء سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف مت دو، لیکن فرمایا کہ حقیقی مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان کی شر سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہوں۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، المسلم مبتدا، من موصول، سلم فعل، المسلمون جو ہے وہ اس کا فاعل، من حرف جر، لسان مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، و یدہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر من کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا متعلق فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جو ہے یہ من موصول کے لیے صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر المسلم مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے والمؤمن، وہ بھی اسی کا جز ہے، مؤمن من وہ ہے کہ امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، امن یأمن محفوظ ہونا، مطمئن ہونا، الناس اس کا فاعل ہے، دماء جمع ہے دم کی، اموال جمع ہے مال کی، مال کو کہتے ہیں، دم خون کو کہتے ہیں۔ المؤمن یعنی حقیقی مومن، مومن کہلانے کے لائق من وہ شخص ہے کہ امنہ الناس، کہ دوسرے لوگ محفوظ ہوں، جس یعنی امنہ الناس کہ لوگ محفوظ ہوں اس کے
اس سے علی دمائہم اپنے مالوں پر، و اموالہم اپنے علی دمائہم اپنے خونوں پر، و اموالہم اپنے مال پر، یعنی اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں لوگ اس شخص سے جو ہے وہ مطمئن ہو۔ حقیقی مومن وہ ہے کہ لوگ اس شخص کے شر سے جو ہے اپنے مالوں کے بارے میں، اپنی جانوں کے بارے میں جو ہے وہ مطمئن ہو، انہیں کوئی ڈر نہ ہو کہ اس سے ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، کوئی شر پہنچے گا۔ تو حقیقی مومن کہلانے کے لائق وہی ہے۔ المؤمن مومن من وہ ہے کہ امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ دوسرے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں اس سے جو ہے وہ مطمئن ہوں۔ المؤمن مبتدا، من موصول، امن فعل، ہو ضمیر مفعول، الناس فاعل، علی حرف جار، دمائی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، و اموالہم معطوف، یہ سارا معطوف علیہ معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا اعلیٰ کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر من کے لیے صلہ، موصول صلے کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر مبتدا کے لیے، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماقبل معطوف علیہ کے لیے جو ہے یہ معطوف بنا۔ آگے ہیں اگلا جز ہے وہ بھی اسی حدیث کا، والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد جہاد کرنے والے کو کہتے ہیں، جاہد یجاہد مجاہدہ کوشش کرنا، اور جاہد یجہد فتح سے بھی اس کا معنی ہے بہت زیادہ کوشش کرنا۔ من جاہد جو کوشش کرے، نفسہ نفس کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے انفس، طاعت اطاعت کو کہتے ہیں، اور جمع آتی ہے اس کی طاعات۔ ترجمہ دیکھیں، والمجاہد حقیقی اور اصلی مجاہد من وہ شخص ہے کہ من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، یعنی اپنے نفس سے جو ہے وہ جہاد کیا اللہ کی اطاعت میں، یعنی اپنے نفس کو جو ہے وہ انسان کا نفس کبھی نہیں چاہتا کہ وہ نیکی کرے، اطاعت کرے، تو انسان کے نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ تو اصلی مجاہد وہ ہیں کہ جو نفس سے لڑے، نفس جو ہے سب سے بڑا شیطان ہے، اس سے لڑ کے اس کو زیر کرے، اس کو زیر کر کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس حدیث میں بھی جو ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، جیسے کہ اگلے حدیث میں بھی ہے۔ والمجاہد، اور یہ المجاہد جو ہے یہ مبتدا، من موصول، جاہد فعل، ضمیر اس کا فاعل، نفس مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، اور فی حرف جر طاعت اللہ یہ ہو گیا مجرور، مضاف مضاف الیہ مل کر، یہ سب کچھ مل کر یہ ہو گیا جاہدہ کا جو ہے وہ مفعول، بلکہ متعلق، جاہد فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر جو ہے من موصول کے لیے صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ والمہاجر، ہاجر یہاجر، مہاجر یعنی ہجرت کرنے کو کہتے ہیں، حجر یہجر چھوڑنا، ترک وطن کو بھی کہتے ہیں اور ترک معاصی کو بھی کہتے ہیں، چھوڑنا، قطع تعلق کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور من وہ ہے کہ حجر الخطایا جو چھوڑ دے گناہوں کو، والذنوب اور خطایا یعنی خطایا بھی گناہوں کو کہتے ہیں، ذنوب بھی گناہوں کو کہتے ہیں، خطایا غلطیوں کو، والذنوب اور گناہوں کو، خطایا جمع خطیئہ کی، اور خطیئہ بمعنی گناہ، خطیئہ یخطئ سمیع سے اس کا معنی ہے غلطی کرنا، ذنوب یہ جمع ہے ذم کی، ذم کہتے ہیں گناہ کو، یعنی اصلی مہاجر وہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ والمہاجر حقیقی مہاجر اور اصلی مہاجر من وہ ہے حجر الخطایا والذنوب جو گناہوں کو چھوڑ دے، جو تمام گناہوں کو چھوڑ دے تو اصلی مہاجر وہی ہیں۔ المہاجر مبتدا، من موصول، حجر فعل ضمیر اس کا فاعل، الخطایا معطوف علیہ، والذنوب معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر جو ہے یہ ہو گیا خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حدیث نمبر 34 ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ، بینہ
دلیل کو کہتے ہیں جمع بینات آتی ہے. بانا یبین ضرب یضرب سے بانا یبین بیانا ظاہر ہونا. مدعی ادعا یدعی ادعاء باب افتعال سے اس کا معنی ہے دعویٰ کرنا. مدعی دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں. مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جائے اس کو کہتے ہیں. اور یمین قسم کو کہتے ہیں، پیچھے گزر چکا ہے اس کے بارے میں. اور ایمان جو ہے وہ اس کی جمع آتی ہے. البینۃ ترجمہ گواہ پیش کرنا علی المدعی دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہے. والیمین اور قسم کھانا جس پر دعویٰ کیا گیا اس کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ حدیث جو ہے ایک اصول ہے، یعنی جو بھی شخص دعویٰ کرے گا تو دلیل اس اپنے دعوے پر دلیل پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہوگی. اور اگر اس کے پاس دعویٰ نہیں ہے تو پھر قسم کھانا مدعی کی ذمہ داری ہوگی. لہذا اگر مدعی نے دلیل پیش کر دی تو اس کا دعویٰ ٹھیک ہے، اس کے لیے فیصلہ ہے. اگر اس نے دلیل پیش نہیں کی اور مدعی نے قسم کھا لیا تو وہ چیز جو ہے وہ مدعا علیہ کی ہو جائے گی. البینۃ مبتدا علی حرف جار المدعی مجرور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا کائنتن کی. کائنتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر. مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر معطوف علیہ. والیمین مبتدا علی حرف جر المدعا جو ہے وہ مدعا یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے علی حرف جار، اور المدعا صیغہ اس میں مفعول، ضمیر اس میں جو ہے وہ نائب فاعل. علیہ یہ ہو گیا متعلق مدعا کا. مدعا اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا علی کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا کائنۃ متعلق کے ساتھ مل کر خبر. مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ کے لیے بن گئے معطوف. اگلی حدیث ہے المؤمن مرآۃ المؤمن. المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ. المؤمن پیچھے گزر گیا. مرآت یہ اس میں اعلیٰ ہے، یعنی آئینے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی دیکھتا ہے. اور جمع مرائن یا مرایا آتی ہے. رآ یرا رؤیا اس کا معنی ہے فتحت سے دیکھنا. اور اخ بھائی کو کہتے ہیں، اور جمع اس کی آتی ہے اخوہ یا اخوان. اور اسی طرح یکف کف یکف نصر ینصر سے اس کا معنی ہے روکنا، ٹھیک ہے. اور حاط یحوط ضیعہ، بلکہ ضیعہ جو ہے یہ اس کا معنی ہے نقصان کو. یا اسی طرح ضیعہ جو ضاع یضیع ضرب سے اس کا معنی ہے ضائع ہونا. جو چیز ضائع ہو وہ نقصان ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ضیعتہ. ویحوطہ حاط یحوط یہ بھی نصرت سے اس کا معنی ہے حفاظت کرنا. ورا پیچھے کو کہتے ہیں. ترجمہ دیکھیں. المؤمن مومن، مرآۃ المؤمن دوسرے مومن کا آئینہ اور شیشہ ہے. والمؤمن اخو المؤمن مومن مومن کا بھائی ہے. یکف عنہ ضیعتہ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچاتا ہے، یا اپنے مسلمان یکف عنہ روکتا ہے اس سے اس کے نقصان کو. یعنی اس کا مرادی ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی کو نقصان سے بچاتا ہے. وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ اور اس کے پیچھے اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کے غیر موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے. ورا اس کا معنی ہے یعنی اس کی غیر موجودگی میں، ایک شخص موجود نہیں ہے پھر بھی اس کے پیچھے اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. سب سے پہلے بات بتایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. بھائی یعنی مسلمان مسلمان کے لیے آئینے کی طرح، جس طرح آئینے میں دیکھ کر انسان اپنے عیب کو دور کرتا ہے تو مسلمان بھی جب اپنے بھائی کے عیب کو دیکھتا ہے تو اس سے دور کرتا ہے اور اس پر ڈنڈورا نہیں کرتا. دوسرا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. بھائی بھائی کے عیب کو معاشرے میں نہیں پھیلاتا، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے بازو بن جاتا ہے. تو اسی طرح مسلمان کو بھی چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا بازو بنے. یکف عنہ ضیعتہ اس کو نقصان سے بچاتا ہے کہ اس کے عدم موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ مسلمان کی ایک مومن کی جو ہے وہ سب سے بڑی شان ہے. ترکیب دیکھیں. المؤمن مبتدا، مرآۃ المؤمن مضاف مضاف مل کر خبر. مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. والمؤمن مبتدا اخو المؤمن، والمؤمن مبتدا اخو مضاف، المؤمن مضاف مضاف مل کر جو ہے وہ پیچھے المؤمن کی خبر اول
یکف کف یکف یہ جو ہے فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، عنہ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا یکف فعل کا، اور ضیع مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ یکف کا جو ہے وہ مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، ویحوطہ فعل ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، من جار ورائی مضاف الیہ مل کر مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ یہ ہو گیا مل کر متعلق، یحوط فعل کا یہ سارا مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ، یہ معطوف ہو گیا، پیچھے معطوف علیہ کے لیے معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا المؤمن کے لیے خبر ثانی، المؤمن مبتدا اپنے دونوں خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معطوف علیہ کے لیے معطوف، اور یہ بھی جملہ عاطفہ بن گیا۔ تو یہاں تک کے لیے آج کافی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔